بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آج رمضان کے حوالے سے ایک چیز ہے جو مجھے تو بہت تنگ کرتی ہے کہ ہم نماز روزہ بھی کرتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ آج بھی ہوس کا پجاری ہے۔ آج بھی اس سب عبادات کے باوجود، تسبیحیں پڑھنے کے باوجود، دنیا میں ظلم بربریت دیکھنے کے باوجود، اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میں تو بہت سوچتا ہوں، کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی سوچا ہے کہ 5 وقت تو کم از کم، ورنہ لوگ اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تبدیلی ان کے اندر پھر بھی نہیں آتی۔ جیسے میں نے کہا، جب رمضان آتا ہے تو 30 کے 30 دن روزے رکھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگوں کی تعداد کم نہیں جو 30 دنوں کے علاوہ بھی بے شمار روزے رکھتے ہیں۔ روزے تو خالی مسلمان ہی نہیں رکھتے، روزے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رکھتے ہیں۔ روزہ تو انگریز بھی رکھتے ہیں، کرسچنز وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہندو بھی روزے رکھتے ہیں، جوڈش بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے روزوں کو جب میں نے دیکھا تو ان کا مقصد بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک مقصد کہ اپنی روح کو پاک کرتے ہیں، وہ اپنے خدا سے جستجو کرتے ہیں، لو لگاتے ہیں، اور پھر اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم مسلمان صبح صادق سے پہلے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں، لیکن اس سب کے دوران عبادت بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے کیا ہوا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ؟ کیا میں رمضانوں کے بعد عید والے دن اپنے آپ کو ایک بہتر انسان محسوس کرتا ہوں؟ کیا بحیثیت ایک قوم، ایک امت، روزوں کے بعد ہم ایک اچھی قوم، ایک اچھی امت کے طور پہ نظر آتے ہیں؟ کیا اس روزوں کے بعد اس کا اثر کچھ دنوں بھی ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ آپ کا بھی جواب یہی ہوگا کہ کچھ نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے۔ جب تک کوئی کام کرنے سے پہلے ہم اس کی منزل متعین نہیں کرتے، ہم گھر سے سفر پر نکلیں اور ہم نے منزل کو طے نہ کیا ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو ہم چلتے رہیں گے، ساری زندگی چلتے رہیں، ہم کسی بھی منزل پر نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ہم نے منزل کا تعین نہیں کیا۔ یہی ہماری عبادات کا حال ہے، یہی ہمارے روزوں کا حال ہے۔ منزل نہیں ہے۔ جس کی جتنی عمر ہے، جب سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ مجھے برائی سے بچا، یا اللہ مجھے خیر کے راستے پہ چلا، یا اللہ مجھے غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے ظالموں کے خلاف بولنے کی توفیق عطا فرما۔ کیا جب ہم یہ بول رہے ہوتے ہیں تو ہم واقعی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر چاہ رہے ہوتے ہیں تو نماز ختم کرتے ہی ہم
اس کے برخلاف کام کیوں کرتے ہیں؟ یہی حال روزے کا ہے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سحر کے نام پر ہم اللہ جانے کیا کچھ کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ اور اتنا پیتے ہیں کہ بھائی گرمی کا موسم ہے، پیاس نہ لگے، دہی کھا لو، لسی پی لو، چنے کھا لو، خدا جانے کیا کچھ ہم کھاتے ہیں. مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک نہ لگے، ہمارا روزہ سکھ سے گزر جائے. پھر روزے میں ہم اپنے اوپر سستی چڑھا لیتے ہیں، دفاتر میں دیر سے جانا شروع کرتے ہیں، دفاتر سے جلدی بھاگ جاتے ہیں، دفاتر میں کام نہیں کرتے طریقے سے کہ کہیں ہمیں بھوک نہ لگ جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ روزہ ہم رکھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم سیلف ڈیفنس اپنا مضبوط کریں، اپنے اندر ایک ڈسپلن پیدا کریں، ایک خیرات کرنے کے لیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے، غریب کی بھوک کا احساس کرنے کے لیے ہم یہ سارا عمل کرتے ہیں. لیکن غریب کی بھوک کا احساس تو جب ہوگا جب ہم بھوک سے اسی طرح تڑپیں گے جیسے ایک انسان کئی روز بھوک کے بعد تڑپ رہا ہے، جیسے انسان اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ کے تڑپتے ہیں. لیکن ہم تو سحر کے وقت اتنا کچھ کھاتے ہیں اور ہر وہ تدبیر کر لیتے ہیں ہمیں بھوک نہ لگے. اس کے بعد ہم سارے جرائم کرتے ہیں. نہ ہماری آنکھ کا روزہ، نہ ہماری ناک کا روزہ، نہ ہمارے ہاتھ کا روزہ، نہ ہمارے پیر کا روزہ، اور نہ ہماری اس زبان کا روزہ. سب چیزیں ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں. پھر افطاری کے نام پر، روزہ کھولنے کے نام پر، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم مرنے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ہم کیا ان کی سنت فالو کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کھجور سے روزہ افطارا کرتے تھے. اگر 3 کھجور میسر نہ ہوں تو پانی پی لیا کرتے تھے. اگر پانی بھی میسر نہ ہو تو نمک سے روزہ کھول لیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا جانے یہ بدعت کہاں سے آ گئی ہے. افطار سے افطاری بنا دیا. اور اس وقت لیوش پکوڑے، آلو کے سموسے، قیمے کے سموسے، 1 بائٹ سموسا، بگ بائٹ سموسا، گنے کا رس، فلانا جوس، ڈھماکا جوس، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، کریم رول، فلانا رول. دنیا جہان کی افطاری کے نام پہ ہم سوغات جمع کرتے ہیں. اور یہ بیماری صرف امیروں میں نہیں، درمیانہ طبقے میں نہیں، غریبوں یہاں تک کہ فقیروں میں بھی آج کل چلی گئی ہے. افطاری کے نام پر بے تحاشا چیزیں کھائی جاتی ہیں. اور افطاری کھانے کے بعد پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانا، ابھی تو افطاری کی ہے صاحب، اب کھانا کھائیں گے. آپ یہ سوچیں کہ افطاری کے بعد ڈھیر سارا کھانا، اور پیٹ اتنا بھر لیتے ہیں کہ جب تراویح کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ صاحب تراویح بھی پڑھنی بڑی ضروری ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیوں پڑھنی ہے، بس پڑھنی ہے. اور اس بات پہ بھی لڑنا ہے کہ 10 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے. پورا قرآن سننا ہے، بھلے 5 دن میں سن لیں، بھلے 1 دن میں سن لیں. اور اس تراویح کو پڑھنے کے لیے جب جھکتے ہیں تو اللہ معافی، جو ڈکارے مارتے ہیں، توبہ استغفار توبہ استغفار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کتنا برا اور معیوب بتایا کہ اگر آپ کا یہ حالات ہو تو بھائی آپ جماعت میں نہ جائیں. ایسی ڈکاروں کی آواز آتی ہے.
کیا یہ روزہ ہے؟ کیا یہ روزہ ہے؟ کیا ہم رمضان میں پیسے بچا کے کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ مجھے کون سا شخص ایسا ہے جو سڑکوں پر لگے ہوئے سٹال جس میں مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، گلے سڑے پھل دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ افطاری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے افطاری جمع کرنے کے لیے قرض ادھار، چوری چکاری، بھیک حرام کے پیسے سے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک مارا ماری کا سین ہوتا ہے افطاری سے ذرا پہلے، آپ دیکھیے تو صحیح، کوئی نہیں پوچھ رہا، نہ بیچنے والا یہ حیا کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، فاقہ میں نے بھی کر رکھا ہے، یہ جو تیل گریس کی شکل کا تیل ہے جو زہر قاتل بن چکا ہے، یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دے رہا ہوں صرف 2 پیسے بچانے کے لیے۔ یہ قیمہ جو سڑ گیا ہے اس کے میں یہ قیمے بھرے سموسے بنا کے بیچ رہا ہوں۔ یہ پھل جو سب سے گلے سڑے ہیں، اس رش میں چونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے، پی پاں پوں پاں، گاڑیوں کا شور، سائیکلوں کا شور، موٹر سائیکلوں کا شور، او بھائی مجھے دینا۔ وہ دکاندار جو ہیں، وہ جو چھاپڑی والے ہیں، وہ کوئی ان کو بھائی بنا رہا ہے، ارے قمر بھائی، منع میاں، فلانے چاچا، بابا، او یار پہلے مجھے دے دیجیے گا، نہ کوئی پیسے پوچھ رہے ہیں۔ یار یہ کون سا رمضان ہے؟ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اگر میں ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکوں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اعتکاف کر لوں۔ واللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عبادت 1 مہینے کا عرصہ، اور وہ کس سے کم ہے کہ ایک ضرورت مند، ایک مجبور کی میں ضرورت پوری کر دوں۔ اور جب ہم چھینا جھپٹی کر رہے ہوتے ہیں افطار کے لیے، جب ہم سحر کے لیے لیوش چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم عید کی شاپنگ کے نام پر مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں، بیچنے والے دنیا جہان کی مہنگائی کر چکے ہوتے ہیں، گلی سڑی چیزیں، خراب پچھلے سال کے رکھے پجامے، کرتے، شلواریں، رنگ اڑی سب ٹکا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ہم پورے سال کی کمائی کرتے ہیں۔ یار بھائی تو پھر روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزے کو گناہ گار کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ تمہارے اندر کا حال جانتا ہے۔ منہ بند کر لینے سے تمہارے منہ سے وہ اسمیل نہیں آتی جو اللہ نے کہا کہ مجھے روزے دار کے منہ سے آنے والی اسمیل بہت پسند ہے۔ فاقہ کش کے لیے نہیں، فاقہ زدہ انسان کے لیے نہیں کہا گیا، اس انسان کو جو روزہ کے نام پر پیسہ بھی جمع کر رہا ہے، پیسہ بھی لوٹ رہا ہے، دفتروں میں اب غیر حاضر ہو رہا ہے، دفتر میں کام نہیں کر رہا، دفتر سے نماز کے نام پر غائب ہو جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، سچ تو یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی پسند ہی نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا پاتے۔ میں اپنے سب بھائیوں سے ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہوں، آپ باہر نکلو، دیکھو کہ اللہ کے بندے کوئی مشکل میں تو نہیں ہے۔ یار روزہ نہیں رکھ سکو نہ رکھو، قیامت کے دن اللہ سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لینا، لیکن اس کا جواب کیا دو گے کہ تمہارے بھائی بہن رو رہے تھے، خودکشیاں کر رہے تھے، مر رہے تھے، اور تم
مہنگے مہنگے پوشاک پہنے، مسجدوں میں مہنگی مہنگی پرفیومز لگا کے مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے تھے، دسترخوان مہنگے مہنگے، طعام مہنگے سے مہنگا، باہر غریب سوکھی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ خیرات بھی آپ دیتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے جستجو کی، کوشش کی کہ یار کوئی میرے رشتہ دار میں کوئی غریب بیٹھا ہو، سفید پوش، جو کسی کو نہ بتاتا ہو، فطرہ دینا ہے تو بس مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، ڈھونڈو کہ اللہ کی مخلوق کہاں مشکل میں ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں گے تو گھر کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، کتنی لوگوں کی مائیں گھر میں بیٹھی ہیں، خدا کی قسم لعنتی ہیں ہم سارے جن کی مائیں حیات ہیں اور وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر پا رہے، روزے رکھتے ہیں، ماں کو جا کے اس کے ہاتھ نہیں چومتے۔ اور ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اولاد، اپنی جان، مال، ماں باپ سب قربان کریں۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، ایک پہاڑی مقام پر اللہ کے نبی پہاڑی پر چلے گئے، ساری رات روتے رہے، اس لیے کہ وہاں ان کی والدہ کی قبر تھی۔ اللہ کے نیک بندے ساری رات اپنی ماں کے سرانے کھڑے رہے کہ کب ماں کی آنکھ کھلے اور ہم انہیں ایک گلاس پانی پلا دیں۔ وہ بھائی کوئی وہ جنات لوگ نہیں تھے۔ ہم جب سارا دن بیٹھ کے تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، فاقے کر سکتے ہیں، اپنی ماں، اپنے باپ، ان کے پاس جا کے ان کے پیر نہیں دبا سکتے، اس کے لیے موت آتی ہے ہمیں۔ ماں کی خدمت کرنے کے لیے موت آتی ہے، ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے موت آتی ہے، ماں کے لیے رزق اچھا لے جانے کی موت آتی ہے، ماں کے سرہانے بیٹھ جاؤ، ماں کے پانتی بیٹھ جاؤ، یار معافی مانگ لو اللہ سے۔ ماں آسان ذریعہ ہے، اس کے پاؤں دباؤ، پکڑو، جب تک وہ چراغ جل رہا ہے آپ کے گھر میں۔ اپنی بدنصیبی کو آواز مت دو، اپنی ماؤں کو ادھر ادھر نہ دھکیلتے پھرو۔ یار یہ ہے معیار رمضان میں بھی، یار مت رکھو روزہ، روزے کی انرجی بچاؤ، ماں کے گڈے گوڈے دباؤ۔ خدا کی قسم اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اللہ اس پہ نہیں خوش ہو رہا، یہ فاقہ اللہ کو آپ پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو آپ زکوٰۃ کے نام پہ پیسے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں بغیر جستجو کے، بغیر کوشش کے کہ یار میں سب سے پہلے آپ کے گھر میں دیکھیں کوئی ہے، اس کا حق ہے، تو وہ ڈھونڈے گے تو پتہ چلے گا نا۔ کوئی آپ کے خاندان میں ہے، کوئی آپ کے محلے میں ہے، کوئی آپ کی گلی میں ہے، کوئی آپ کے شہر میں ہے، جستجو کریں۔ یہ جو جستجو کے لیے آپ نکلیں گے، ہر قدم آپ کا جو ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ سب لوگ برے لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے نیکوکار، تسبیح والے، اتنی بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، جو اپنے ماں باپ کے پیر نہیں پکڑ سکتے، جو اپنے محلے کے بزرگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، جو بچوں سے پیار نہیں کر سکتے، جو اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے، جو اپنے رزق کمانے کی ہوس میں جتے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو دماغ سے سوچنے اور عقل سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بے راہ روی اور اس برائی، اس مار دھاڑ اور اس افراتفری سے بچائے۔ پیسے کی ہوس، صدق کے دل سے نیکی پر عمل کرنے کی، عمل
جنت بھی جہنم بھی یہ عمل سے بنتی ہے۔ خدارا عمل کیجئے، آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ روزے کی نیت تو آپ پڑھ لیتے ہیں، کیا آپ نے صدق کے دل سے اس کی انٹینشن کو فوکس کیا کہ یہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو اس رزق کو جس کو آپ نے لیوشلی جمع کر رکھا ہے، اس کو کھولتے وقت آپ کو کوئی غریب یاد آتا ہے؟ کوئی غریب ماں یاد آتی ہے جو بھوکے بچوں کی وجہ سے ان کو مار دیتی ہے اور خود بھی مر جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔